کیا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ پنجاب کارڈ کو کھیل کے وہ اگلے الیکشن میں وزیر اعظم بن جائیں گی؟ انڈین منسٹر جو ہیں یا انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے. پہلے جو 6 جماعت پڑھے ہیں اس کو آفیشیل اس نے ایک کم کر رہی ہیں آپ. کلیئرلی کہا گیا تھا کہ اگر نہیں مانا تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل کام تمام کر دیں گے. اسرائیل نے بہت غلط اقدام کیا ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کافی پیچھے نظر آ رہا ہے اس وقت پروٹیسٹ کے حوالے سے. پنجاب پولیس ویسے ہی اپنی بروٹیلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اب تو بہت ساری فلموں کا حصہ بھی بن چکی ہے اس کی بروٹیلٹی. سندھ گورنمنٹ خرچ کہاں کرتی ہے، یہ اس پہ سوال بات ہو سکتی ہے کہ خرچ تو کرتی ہے. وہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ السلام علیکم، میں ہوں نازش ایاز اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ارمان صابر جو کہ ایڈیٹر ہیں ہماری ویب کے، اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ویکلی راؤنڈ اپ کہ اس پورے ہفتے میں عالمی افق پر کیا کچھ ہوا، قومی سطح پر کیا کچھ ہوا. یہ سب باتیں کریں گے ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ بات ہے نیوز کی. السلام علیکم ارمان صاحب. وعلیکم السلام. بھائی اس وقت جو ہے وہ کافی گہما گہمی چل رہی ہے، کافی اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے عالمی افق پر. سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت سب سے ہاٹ ایشو کے اوپر جو کہ دیا ہے اسٹیٹمنٹ انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے. بالکل صحیح بات ہے، اور بلکہ یہ پورا ہفتہ یہ نازش خبروں سے بڑا بھرپور گزرا ہے. اور اس میں جو ہے وہ اب جو راج ناتھ سنگھ کا جو ایک بیان آیا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ جس یہ کل کا گزشتہ دن ہے انہوں نے بیان دیا ہے. فوجی کوئی ان کی کوئی تقریب تھی، گجرات میں ایک فوجی تقریب تھی، وہاں پر یہ خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی سر کریک کو جو راستہ جاتا ہے وہ کراچی کو جو راستہ جاتا ہے وہ سر کریک سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اور سر کریک پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی کسی بھی طرح کی اگر کوئی مہم جو کی گئی تو پھر انڈیا جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اس کو بھرپور طاقت سے جواب دینا جانتے ہیں. اور یہ مطلب جو ایک جو ان کا وہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے انڈیا نے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب پہلے جو ہے وہ جو ایک جنگ ہم نے جو ہے لڑی ہے، اور جس میں ہم نے 6 بلکہ 7 تیاریاں جو ہے آفیشیلی بتایا گیا کہ 7 تیاریاں ہم نے گرائے ہیں. تو اس کے بعد جو انڈیا کی پھر جس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل جو محاذ ہے اس کے اوپر جس طرح سے انڈیا کی جس طرح سبکی ہوئی ہے، اس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ انڈیا ایک اور ایشو کی طرف جا رہا ہے، ایک نیا جو ہے وہ ایشو کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈین منسٹر جو ہیں یا انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے. یہ مجھے زیادہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹس کی نا سر پیر نظر نہیں آ رہے ہیں. سر کریک کا ایشو یا مختلف جو کریکس ہیں 75 سال سے کہ یہ ایشوز پاکستان انڈیا کے درمیان ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں حل ہو پائے کیونکہ بہت سی جگہ پہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، پاکستان اپنے اصولی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر وہ کر رہا ہے. تو ابھی کچھ فوجی موومنٹس وہاں کی اس طرف ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ تلملا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا اگر کچھ ہوا کہ پیچھے جو ایک بے بسی اور مایوسی ہے نا، اور جس طریقے سے بجھ پہ وہ اپنی آرمی کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ نہیں ہاں اب کے دیکھ والی کہانی ہے. تو وہ ہے نا وہ پہلے جو 6 جماعت پڑھے ہیں اس کو آفیشیل اس نے کم کر رہی ہیں آپ 7 ہو گئے. انڈیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں آفیشیل 6 ہیں، ہم نے 7 گرائے ہیں تو بیچارہ 7 میں، پر تو وہ بھی بیچارہ بیچ میں 3 مہینے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بھی گرائے ہیں. تو وہ وہی والی کہانی ہے نا کہ حارث رؤف اگر گراؤنڈ میں کوئی اشارہ کر دے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی اگر اپنے اس پروگرام میں کوئی اشارہ کر دیں گے 6-0 کا تو مسئلے ہو جائیں گے. تو اب آ جائیں آپ دوسرے اسٹیٹمنٹ کی طرف. جو عالمی افق پہ دوسرا بڑا انسیڈنٹ اس ہفتے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹرمپ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تھا، جس میں جو ہے اسرائیلی صدر آئے وائٹ ہاؤس، اور انہوں نے سب سے پہلے تو بہت ہی حیرت انگیز طور پہ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم کو کال کی اور ان سے معافی مانگی قطر میں حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے. اینڈ آفٹر ورڈ انہوں نے ایک جو ہے وہ امن منصوبہ کے نام پہ ایک پلندہ جو دیا، تو وہ کافی سوالیہ نشان لے کر آیا. آپ اس کے متعلق حماس کو اس میں جو ہے بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ اگر نہیں مانا تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل کام تمام کر دیں گے. امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ تمام عرب ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اور پاکستان تو ہمارے ساتھ ہے ہی. تو پاکستان نے کہا کہ جی جو معاہدہ ہم نے طے کیا تھا، جو ہمارا ڈاکومنٹ تھا جس پر ٹرمپ بھی راضی تھے، یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسحاق ڈار نے آج جو ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب میں اس بات کے لیے باقاعدہ وہ کیا ہے کہ جو تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے پاکستان ڈاکیومنٹ بنایا تھا وہ 20 نکاتی ڈاکیومنٹ یہ وہ نہیں ہے، یہ والا نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے جو میڈیا میں آیا ہے اور جو مغربی میڈیا میں بھی آیا ہے کہ جیرڈ کشنر جو ہیں جو کہ ٹرمپ کے داماد بھی، ان کے ساتھ مل کر جو نتنیاہو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کر اس جو 20 نکاتی جو
ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا جو تمام ممالک نے، عرب ممالک نے، پاکستان نے، ان سب نے جو طے کیا تھا، اس میں جو ہے وہ کچھ رد و بدل کیے، اور رد و بدل کیا ہے انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہی نہیں ہے جو کہ طے کیا گیا تھا ٹرمپ اور عرب ممالک کے پاکستان کے درمیان، اور پاکستان نے کہا تھا جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ تو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، پاکستان کے اسٹینس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کا جو موقف ہے وہ بھی کافی زیادہ خاموش اس کی طرف چلا گیا ہے۔ وجہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس معاہدے سے تھوڑا سا دور کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ اسرائیل کے اس معاہدے کو پوری طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے بھی، کیونکہ جو ٹرمپ نے اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ میرے خیال سے شاید ان کے علم میں بھی تھا، لیکن پریزیڈنٹ ہیں وہ یو ایس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے علم میں نہ ہو اور تبدیلی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ جس کے اوپر اس وقت جس خبر کے اوپر پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی ہے وہ ہے گلوبل سمود فلوٹیلا کا، جس کے اوپر گزشتہ شب جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 450 کے قریب کارکن، سماجی کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ان میں گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں، ان میں مشتاق احمد 50 ممالک کے کارکنان تھے ایگزیکٹلی، اور اس میں پاکستان سے سید عزیز نظامی بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسہپ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ کشتیاں اس میں اسرائیل جو ہے وہ اور واضح ہو گیا نا، اس کی جارحیت بھی اور واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح اس نے انٹرنیشنل واٹرز میں آ کر ان کشتیوں پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان سب کو گرفتار کیا۔ حالانکہ انٹرنیشنل بارڈرز جو ہیں وہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کا جو ہے وہ اورنج لائن کے بعد ایک اور ریڈ لائن آتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا اپنے واٹرز آتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے واٹرز میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل واٹرز میں جا کے جارحیت کی ہے۔ تو یہ، اور اس میں 50 ممالک کے کارکنان شامل تھے، تو اس میں تو ایک بہت واضح میسج کیا ہے نا، 50 ممالک کو تو واضح میسج چلا گیا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کیا ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی ممالک میں خاص طور پر جو ہے وہ رات کو ہی کئی مطلب میں کہہ دوں گا کئی ہزار لوگ نکل آئے روڈوں پر، اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس معاملے میں یورپ آپ سے جو ہے آپ پہ بازی لے گیا ہے۔ ہم نے پروٹیسٹ بہت لیٹ کیا ہے اس حوالے سے۔ یورپ میں رات کو جیسے اطلاعات سامنے آئی ہیں، وہ اپنے کارکنوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سڑکوں پہ آئے، انہوں نے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے ہیں، استنبول میں، ترکی میں، فرانس میں، جرمنی میں، تمام جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے گورنمنٹ کو، اور ان کی گورنمنٹ نے بھی اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ یہ اسرائیل نے بہت غلط اقدام کیا ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کافی پیچھے نظر آ رہا ہے اس وقت پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ پاکستان جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں تو لگتا ہے کہ آگے تھا، لیکن یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ جو معاملہ ہے نا، اس میں کافی دیر سے بھی شروع کیا گیا، اور وہ جو شدت وہاں جو نظر آ رہی تھی وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگر ہم جلدی کال دیتے پروٹیسٹ کی تو شاید عوام زیادہ جو ہے وہ زیادہ جوش سے نکل پڑتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ فلسطین کو اپنا بڑے مظاہرے ہم اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطین کے معاملے پہ ہمیشہ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے، تھوڑا مس مینجمنٹ ہوئی لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کل مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے۔ اب آ جائیں ذرا آپ اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں کل ایک بہت بڑا مسہپ ہوا ہے۔ اسلام آباد کے جو پریس کلب تھا اس پر اٹیک کیا ہے پنجاب پولیس نے۔ پنجاب پولیس ویسے ہی اپنی بروٹیلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اب تو بہت ساری فلموں کا حصہ بھی بن چکی ہے اس کی بروٹیلٹی، لیکن کل جو ہوا وہ بالکل بہت ہی قابل مذمت ہے۔ پورے دنیا سے جو ہے مذمت آ رہی ہے اس حوالے سے۔ بالکل ہے، اور جو پریس کلبز ہیں اس کے اندر تو ویسے بھی جو ہے وہ اس طرح کے چھاپے اور اس طرح کی چیزیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف جاتی ہیں۔ پریس کلبز جو ہیں وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ آرام سے ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی ہے، فریڈم آف پریس ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ کراچی پریس کلب اگر تذکرہ کریں تو کراچی پریس کلب کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ کبھی کوئی اس طرح کی جارحیت نہیں ہوتی۔ کراچی پریس کلب کی اتھارٹی جو ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ کسی گارڈ کو بھی اسلحے کے ساتھ اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی، کسی پولیس آفیسر کو بھی اسلحے کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر آ بھی جائے تو بھی اس پہ ہم بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دیکھا گیا نا، جو اسلام آباد کی پولیس جس طرح سے آئی ہے، جو پنجاب کی پولیس کو وہ مطلب پنجاب کی ہی ہے ایک طرح سے وہ اسلام آباد پولیس، تو وہ جس طرح سے اندر آئی، اور اندر آئی نہیں ہے صرف، جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے تشدد کیا ہے، مار پیٹ کی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل قابل مذمت ہے، اور یہ کسی بھی پریس کلب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے دنیا بھر کی جو ہے پریس کی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں۔ بالکل۔
اب آ جائیں آپ ذرا جو اس وقت پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک جو سب سے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ہماری مریم نواز شریف کا، جو کہ اس وقت بہت زیادہ ان کے اسٹیٹمنٹ، اور ویسے تو وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ویسے ہی فیلڈ مین رہتی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں وہ ان رہیں بالکل، اور صرف جو ہے وہ پوسٹر لگا کے نہیں بلکہ ہر جگہ اپنی تصویریں لگا کے نہیں، کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ بھی دیں نا تاکہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں. اس دفعہ انہوں نے حد کر دی ہے ارمان صابر صاحب، انہوں نے اس دفعہ پنجاب کارڈ کو کھیلا ہے. کیا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ پنجاب کارڈ کو کھیل کے وہ اگلے الیکشن میں وزیر اعظم بن جائیں گی؟ لیکن وہ یہ بھول رہی ہیں کہ ان کے اپوزٹ کھڑے ہیں بلاول بھٹو، جو کہ خود بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان کافی زیادہ عجیب نظر آ رہی ہے، جہاں پہ بلاول نے صرف ایک ایڈوائس کیا تھا ان کو کہ آپ پیسے اگر بانٹ رہی ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بانٹیں، جس کے اوپر مریم نواز شریف جو ہیں ان کا بہت ہی ریجڈ اسٹیٹمنٹ آیا، بہت ہی ہارش اسٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے، میں جو چاہوں گی کروں گی، میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوں اور میں پنجاب کے لیے کروں گی، اور دیگر صوبوں کو بھی پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ وہ خرچ نہیں کرتے، تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر. بالکل ہے. ویسے سندھ گورنمنٹ خرچ کہاں کرتی ہے، یہ اس پہ سوال بات ہو سکتی ہے کہ خرچ تو کرتی ہے وہ، ایگزیکٹلی خرچ تو کرتی ہے، لیکن وہ جاتا کہاں ہے، یہ اس پہ اگر ہم کبھی کوئی اور پروگرام کر لیں گے. لیکن جو ہے وہ جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں کہ ہمارا پانی ہماری مرضی، اور اس طرح کی جو ہے یہ بہت ہی عجیب اسٹیٹمنٹس ہیں. بالکل یہ بہت خطرناک اسٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ ہماری مرضی، کہ ہمارا صوبہ ہے ہماری مرضی، تو ہمارا صوبہ تو پھر سب کے اپنے الگ الگ صوبے ہیں. اگر ہم اس طرح سے جو ہے کرنے شروع کر دیں گے تو پھر فیڈریشن کو نقصان پہنچے گا، اور سب اپنے اپنے صوبوں میں جو اگر ہم جو ہے وہ گیس پیدا کر رہے ہیں اور ہم کہیں جی ہماری گیس ہماری مرضی، ہم تو نہیں دے رہے، کیا کریں گے؟ بالکل ایگزیکٹ. ہم جو ہے ٹیکس 70% جو ہے وہ پاکستان کا جو بجلی گھر ہے اس کا ایک بڑا حصہ نیشنل گرڈ میں جاتا ہے. سندھ جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے 70% سے زیادہ ٹیکس پورے پاکستان میں. اگر وہ 70% ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یا یہاں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہنے کہ جی ہمارا ٹیکس ہماری مرضی، تو پھر کیا کریں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو فیڈریشن کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. مریم نواز ہے مجھے لگتا ہے اوور کانفیڈنٹ ہو گئی ہیں. اس پہ سید نوید قمر نے جو ہے معافی نہ مانگنا، اس پہ جو ہے وہ اور معاملات بگڑنے. اگر آپ نے غلط بات کر دی ہے اور آپ سمجھتے اور سب پتہ چل گیا ہے کہ بھائی غلط ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ غلط سمت کی طرف جا رہا ہے، پیچھے ہٹ جائیں. سیاست میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ کی زبان سلپ کر جاتی ہے، اور آپ کی زبان پہلی مرتبہ سلپ نہیں کی ہے، کئی مرتبہ ہو چکا ہے، یہ پہلے بھی صحیح کئی مرتبہ سلپ ہو چکی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی مانگنے کی عادت ہو جانی چاہیے. دیکھیے میرے نزدیک تو اگر وہ معذرت کر لیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو اوور آل سینیریو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے سوچنا ہے. صرف ایک صوبے کے لیے سوچنا، صرف اپنے صوبے کے لیے سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. کوئی بھی سیاست دان جو ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ جب جتنی امپورٹنٹ اس کی سیٹ ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اتنا ہی اس کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں دھیان رکھنا چاہیے. مریم نواز شریف کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. یہاں پر ہماری ویب کے اس مطلب یہ جو ویکلی راؤنڈ اپ ہے اس میں اب ہم نیکسٹ فرائیڈے کو آپ سے ملیں گے، کیونکہ یہ بات ہے نیوز کی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.